رحمان نام رکھنا ناجائز و حرام ہے، اسی طرح سبحان نام رکھنا یہ بھی ناجائز و حرام ہے، اسی طرح قیوم نام رکھنا یہ بھی ناجائز ہے، یہ بھی کسی کو نہیں کہہ سکتے، اسی طرح خالق یہ بھی کسی کو نہیں کہہ سکتے، اسی طرح رازق یہ بھی کسی کو نہیں کہہ سکتے، رزاق یہ بھی کسی کو نہیں کہہ سکتے۔ تو لہذا ان تمام ناموں کے ساتھ عبد کا لفظ ہونا چاہیے، عبد القیوم، عبد السبحان، عبد الرحمن، عبد الصمد، اور باقی جو میں نے الفاظ عرض کیے ہیں ان سب کے ساتھ عبد کا لفظ ہونا چاہیے۔ جن لوگوں کے نام رکھے جا چکے ہیں وہ کیا کریں؟ جن لوگوں کے یہ نام رکھے ہوئے ہیں وہ اس سے توبہ بھی کریں اور اس کو تبدیل بھی کریں۔ نام رکھنے، اس نام سے ایک تو وہ لوگ توبہ کریں گے جنہوں نے نام رکھا جیسے ماں باپ، دوسرے نمبر پہ وہ لوگ توبہ کریں گے جنہوں نے یہ پکارا، خواہ وہ اہل محلہ ہیں یا رشتہ دار ہیں، لہذا وہ بھی اس سے توبہ کریں گے، اور تیسرے نمبر پہ وہ بندہ جس کا یہ نام رکھا ہوا ہے وہ اس کو تبدیل کرے۔ اس کو میں سمجھانے کے لیے آپ کو ایک مثال عرض کر دیتا ہوں کہ خدا نہ خواستہ کوئی احمق انسان اگر وہ اپنا نام اللہ رکھ لے تو آپ کیا کہیں گے؟ کوئی بندہ اپنا نام اللہ رکھ لے تو کیا اس کو اللہ کہہ کے پکاریں گے؟ یا کوئی بندہ اپنا نام رب رکھ لے تو اس کو کیا بولیں گے؟ رب نہیں۔ تو جیسے لفظ اللہ اللہ کے ساتھ خاص، لفظ رب اللہ کے ساتھ خاص ہے، اسی طرح خالق، رازق، رزاق، قیوم، قدوس، رحمان، سبحان، یہ سارے نام اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہیں، یہ کسی اور کے لیے استعمال نہیں کر سکتے۔